وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے؟ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ جان کر انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں بئر روما تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لبیک کہا اور یہودی کے پاس گئے۔ کنویں چونکہ بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ سہی، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے دیکھا اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا، میں 3 گنا، 4 گنا اور اس سے بھی زیادہ پیشکش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار فرمایا، مجھے اس سے کئی گنا کی پیشکش ہے۔ بالآخر اس آدمی نے کہا کہ حضرت، آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ اس میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1550 ہے۔ یہ باغ مدینہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹر ہے۔ وزارت زراعت کھجوروں کی آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کراتی رہی۔ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقہ میں ایک پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوگا۔ باقی آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔